ایک اور چیز میں جہاں پہ کام کر رہا ہوں وہاں پہ بھی یہ بڑا ہی مسئلہ ہے. یہاں پہ گوروں کو بھی یہ مسئلہ ہے کہ ابھی تو میں نے دیکھا کہ کوئی اور بھی ملکوں میں یہ چیز چل رہی ہوتی ہے. گوسٹ ہنٹنگ کہتے ہیں یہاں پہ, یہ بھوتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ تو یہ ابھی مجھے پتہ چلا کہ یہ سوشل میڈیا سے کہ باقی بھی جیسے انہوں نے بنا لیے. گورا تو بہت پرانے سے تو ان کے بچے ہر کوئی گوسٹ ہنٹنگ ان کو اٹھائی ہوتی ہیں کل پرسوں بھی. تو گوسٹ ہنٹنگ میں بھائی جا گھر جاؤ. تو اینی وے گوسٹ کا جو ورڈ ہے یہ یاد رکھنا ہے آپ لوگوں کو. ہم گوسٹ کے اوپر یقین نہیں رکھتے, ہم جو یہ اسپرٹس کہتے ہیں جن کے اوپر یقین رکھتے ہیں مسلمان. گوسٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو مر جاتے ہیں تو ان کی روحیں آتی ہیں. یہ اسلام کا نظریہ ان کے بالکل غلط ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا تو اسی جین یا علیین میں چلی جاتی ہیں روحیں, وہ واپس نہیں آتی ہیں. تو ہمیں یہ چیز یاد رکھنی ہے. اچھا, یہاں سے ایک اور بھی بات آپ لوگ کو یہ پتا ہوگی کہ کبھی کبھی کچھ عرصہ پہلے میرے کوئی جاننے والے تھے, انہوں نے مجھے کال کی, ان کے گھر میں فوت کی ہو گئی. تو انہوں نے کہا کہ ہمارے گھر میں 1-2 دن ہوئی تھی فوتگی ہوئی, تو جن کے جو فوت ہوئی تھی ان کے کمرے سے خوشبوئیں آ رہی, تو بڑے خوش ہو گئے, بڑی اچھی خوشبو آ رہی. یہ جو خوشبو آ جاتی ہے نا بہت تیزی کے ساتھ, یا بدبو آتی ہے, یہ جنات ہوتے ہیں. میں نے کہا یہ خوشی کی بات ہے, ادھر کچھ پڑھو جا کے, اذان وغیرہ پڑھو. تو دوسری چیز, ہر ایک انسان کے ساتھ ایک قرین ہوتا ہے, اس کو اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے اس پہ. جب وہ بندہ مر جاتا ہے تو قرین کی طرف جاتا ہے. تو ظاہری بات ہے کہ وہ بعض اوقات قرین جو ہوتے ہیں وہ وہی چیزیں گھروں میں آگے پیچھے, تو انسان کو لگتا ہے وہی آگے, نہیں, وہ قرین آ کے تنگ کرتے ہیں. اس طرح وہ مووی بن رہی ہوتی ہیں اور ہر چیز. تو وہ جو قرین ہے وہ بندے واپس نہیں آ سکتے. وہ ہمارے قرآن میں ہماری حفاظ بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, کوئی بتائے گا وہ آیتیں اسے جین اور علین والی, یا ہمیں سلائیڈز میں دے دیجیے گا. ابلیس جو ان کے سب سے بڑا, جن کو ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جنوں کا باپ ہے, لیکن یہ آپ لوگوں نے یاد رکھنا ہے کہ ہماری جو زندگی ہے, یہ دنیا ہے, اس میں پہلے یہ جنات کہتے ہیں کہ بہت سال پہلے یہ جنات ادھر تھے. پھر انہوں نے وہی کام کی جو آج کل ہم لوگ کر رہے ہیں. تو پھر اللہ نے فرشتے اتارے اور ان کو بڑی کوٹ لگی. پھر اللہ کی مشیت تھی, یہ چھپ گئے جزیروں پہ, پانی میں, ایسی جگہ پہ جہاں پہ انسان نہیں بستے تھے. تو انہوں نے سمجھا کہ یہ فرشتوں سے چھپ گئے ہیں, جبکہ اللہ نے جتنا فرشتوں کو بتانا تھا بتا دیا. تو اسی لیے آج تک یہ پہاڑوں وادیوں, آپ لوگ کو شاید پتہ نہیں, پتہ ہوگا کہ نہیں. ہاں مجھے تھوڑے دن پہلے مجھے کال آئی ہوئی تھی, بلکہ میری وہ پینڈنگ ہے. تو مجھے کسی نے کال کی تھی امریکہ سے کہ وہ کپل گیا. اچھا, یہ بھی آپ لوگوں نے یہ بھی سائیڈ نوٹس پہ لکھ لیں. اچھا, مجھے ساتھ ساتھ باتیں یاد آ رہی. کبھی لوگ چلے جاتے ہیں پہاڑوں پہ, مری وغیرہ یا سوات یا ادھر ادھر, ذکر اذکار نہیں پڑتے ہیں, نئی شادی ہوئی ہوتی ہے. یہ جتنی بھی ایسی جگہ ہوتی ہیں, اس کا آسان طریقہ کہ ایک صبح شام کے اذکار ہوتے ہیں. ایک جہاں پہ بھی پڑاؤ ہو وہاں پہ یہ دعا پڑی جاتی ہے, اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اور کبھی کبھی جن کے اوپر بھی, آپ کو پتہ ہے نا, وہ شیخ عادل مقبل نے یہی دعا پڑھی تھی نا اس دن. ایک لا الہ الا اللہ پڑھا تھا اور یہی پڑھی تھی, تھتکارا تھا. تو وہ جو انڈونیشین
ایک جو ہے مدارس میں اور اعتکاف کے دوران لوگ بیمار ہوتے ہیں. تو یہ آپ لوگ کبھی مجھے بعد میں پوچھنا کیونکہ پھر ہم بہت ہی لمبی باتیں شروع ہو جائیں گے. تو لوگ مدرسوں میں مدارس اور اعتکاف میں جبکہ وہ ایسی جگہ بھی نہیں ہے لیکن اور پہاڑوں پہ یا سمندروں پہ ایسی جو جگہوں پہ جائیں گے. اچھا ابلیس یہ بھی ایک کویسچن ہے کہ جب اللہ نے کہا کہ سب کو سجدہ کرو تو ابلیس نے صرف سجدہ اس کو سب نے کیا تھا تو ابلیس نے نہیں کیا تھا. تو یہ اشکال پیدا ہوتی ہے کہ وہ تو ملائکہ کو بولا تھا تو کیا ابلیس ملک تھا فرشتہ تھا؟ تو وہ دوسری جگہ پہ قرآن اللہ کا کہتا ہے کان من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. بلکہ حسن البصری بڑے زبردست ان کے ریمارکس ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ناٹ ایون اے بلنک آف این آئی، ایک آنکھ جھپکنے برابر بھی وہ فرشتے نہیں تھا. تو ہاں وہ یہ کیا تھا اس کے اندر خنس بھرا ہوا تھا جو بھی، لیکن پہلے وہ بڑا عابد زاہد بن کے رہتا تھا. جب ان کو کٹ پڑی تو وہ فرشتوں کے ساتھ چلا گیا، لیکن بعد میں اس کا جو بھی تھا باہر آ گیا. کوئی کویسچن ہے؟ یہاں تک ہم لوگ یہ جن کے ایٹریبیوٹس پڑھ رہے ہیں. کوئی انسان فوت ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ جو قرین ہوتا ہے اس کو موت نہیں آتی، مطلب وہ پیچھے رہتے ہیں. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سب کو موت آنی ہے. ہر کو نہیں، اپنے ایک وقت آئے گا سب کو موت آنی ہے، لیکن وہ اس بندے کے ساتھ نہیں چلے جاتے دنیا سے. اللہ کو پتا ہے، وہ ضروری تھوڑی ہے کہ وہ اپنی موت کو مرے گا اس کو. لیکن یہ وہ میں نے اس لیے بات بتائی ہے کہ لوگوں کو کنفیوز کیسے کرتے ہیں، وہ اس طرح کنفیوز کرتے ہیں.